ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 1631۔ معلوم ہوا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تین عمل ہیں جو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقۃ جاریۃ، کہ ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہو، اس انسان نے مسافر خانہ بنایا، مسافر وہاں آ کے بیٹھے، اس نے نلکا لگوایا اپنے ہاتھوں سے، لوگوں نے وہاں سے پانی پیا، اس نے کنواں کھدوایا، پرندوں نے، جانوروں نے، انسانوں نے، درندوں نے وہاں سے پانی پیا، اللہ کی مخلوق نے وہاں سے فائدہ اٹھایا، یہ ثواب ہے۔ علم ينتفع به، اس نے ایسا علم نشر کیا جس سے لوگوں نے نفع حاصل کیا، لوگوں کو نفع پہنچا، لوگوں کو فائدہ پہنچا، تو اس علم کی وجہ سے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نیک اولاد۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، بیٹی انجینئر بن جائے، ہمارا بیٹا سائنسدان بن جائے، ہماری بیٹی سائنسدان بن جائے۔ ہم کہتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بیٹی بزنس مین بن جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں وہ کسی عہدے پہ چلے جائیں، ان کو انگلش لینگویج فر آئے، انگریزوں کی طرح ان کا لباس ہو، انگریزوں کی طرح بولیں، ان کی طرح ہمارا پروٹوکول ہو۔ ایسی اولادیں آپ کے لیے خاک دعا کریں گی ہیں؟ کہاں وہ دعا کریں گی آپ کے لیے؟ آپ نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، ان کو حافظ قرآن نہیں بنایا، ان کو آپ نے عالم دین نہیں بنایا، ان کو آپ نے اس دنیا میں دھکیل دیا ہے جو فرعون کی دنیا ہے، اس دنیا میں دھکیل دیا ہے جو قارون کی دنیا ہے، اس دنیا میں آپ نے اس کو دھکیل دیا جو حامان کی دنیا ہے، اور جس میں طمع لالچ ہے، جس میں حسد ہے، جس میں بخیلت ہے، جس میں حسرت ہے، جس میں مقابلہ ہے، اس دنیا میں آپ نے ان کو دھکیل دیا ہے کہ پوری زندگی وہ مقابلہ کرتے رہیں، پوری زندگی اپنا سٹینڈرڈ بناتے رہیں۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ نیک اولاد ہوگی، آپ مرنے والے ہوں گے، آپ کے لیے، آپ کے اوپر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، آپ مرنے والے ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ مرنے والے ہوں گے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق
آپ کو دنیا سے روانہ کرے گی۔ اگر بیٹی آپ بزرگ ہوں تڑپتے رہیں اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے موبائل میں لگی ہو، بیٹا اپنے موبائل پر لگا ہو، دونوں دنیا داری میں مشغول ہوں، ان کو نہ دعا کرنے کا طریقہ آتا ہو، وہ کہے کسی مولوی کو بلا لو، کسی حافظ کو بلا لو، کسی ملا کو بلا لو، اس طرح سے وہ کہیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا کام نہیں چلے گا۔ آپ نے اگر چاہتے ہو کہ ہماری آخرت بہتر ہو، نیک اولاد بنا کے جاؤ، نمازی اولاد بنا کے جاؤ، نمازی بیٹی بنا کے جاؤ، حافظ قرآن بنا کے جاؤ، نیک سہلے بنا کے جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں تو کرے۔ ایسا نہ بنا کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بے پردہ رہے، لوگوں کے سامنے بے پردہ رہے، بے پردگی میں وہ جاب کرتی پھرے، لوگوں کی غلامی اور نوکری کرتی پھرے۔ نہیں، او والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بنا کے جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا تو کر سکے، قرآن تو پڑھ سکے، دل سے دعا تو کر سکے، کبھی تمہیں یاد کرے۔ اگر ایک عالم بنا کے جاتے ہو، زندگی بھر لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا، تمہاری قبر منور رہے گی، زندگی بھر تلاوت کرتا رہے گا، تمہاری قبر منور رہے گی، زندگی بھر کئی حافظ قرآن بنائے گا، کئی نیک لوگ بنائے گا، کتنے لوگوں کو برائی سے روکے گا، گناہ سے روکے گا، کتنے لوگوں کو وہ جنتی بنائے گا، کتنے لوگوں میں فساد ختم کرے گا۔ تو اس لیے او ولد صالح یدعو لہ، یہ دولت فرعون کی دولت ہے، یہ دنیا داری قارون کی دنیا ہے۔ یہاں تو مومن صرف مسافر ہے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے۔ کون رہا یہاں؟ امام الانبیاء خاتم الانبیاء نہیں رہے، تم کس باغ کی مولی ہو؟ یہاں تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہاں نہیں رہا، یہاں تو وہ نہیں رہا جس کے پاس، جس کی خزانے کی چابیاں 60 اونٹ طاقتور اٹھایا کرتے تھے۔ اس دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا، اس لیے اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، انجینئر بھی ہوں لیکن نیک بھی ہوں۔ وہی تمہاری اولاد ڈاکٹر بھی ہو لیکن عالم بھی ہو، وہی تمہاری اولادیں سائنسدان بھی ہوں، ساتھ عالم دین نیک سہلے بھی ہوں۔ کیا فائدہ دنیا بھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو نیک صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، ان کو ترجمہ سکھائیں، ان کو تفسیر پڑھائیں، ان کو دیندار بنائیں، ان کو نمازی بنائیں۔ ہم خود بے نماز سو رہے ہیں تو ہماری اولادیں بھی بے نماز رہیں گی۔ جب ہم خود جھوٹے ہوں گے ہماری اولاد بھی جھوٹ بولے گی۔ اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ اس کے والدین ہیں، اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر گھر والے بے نماز تو اولادیں بے نماز، اگر والدین دین سے دور تو اولادیں بھی دین سے دور۔ اس لیے ان پرفتن دور میں اگر سکون چاہتے ہو، اگر اولاد سے دعا چاہتے ہو، تو پھر یہ لازمی یاد رکھو، اولاد کو نیک بناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری اولادیں ڈاکو بن گئی، چور بن گئی، وہ فسادی بن گئی، اس کا گناہ تمہارے سر پر ہے۔